معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے 180 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ابتدائی چند آیات کی تلاوت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لا مغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون۔ ولئن متم او قتلتم لا الی اللہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حکم میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ جا کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ کی خیانت کریں، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف اور متضاد درجے ہیں، اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کافر کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان کفار پر پڑ چکی تھی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی۔ کہہ دیں کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے میں کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے راہ اللہ میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دیں کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے اس کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا
اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو اس سے مت ڈرنا اور مجھ سے ہی ڈرنا، اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخرکار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ لوگوں، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا۔ البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ان آیات کے بارے میں تفسیر النور۔ یہاں بھی یہ اہل ایمان کو چھٹا خطاب ہے کہ اے ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان منکرین منافقین کی طرح نہ ہو جانا، جن کے ساتھی کسی سفر یا جنگ پر گئے ہوں اور وہاں مر گئے ہوں تو وہ افسوس بھرے لہجے میں کہتے رہ جائیں کہ اگر ان کے ساتھی ان کے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ ان کی یہ حسرت دراصل ان کی منافقت کو اظہار کرتی ہے۔ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ کچھ اور زندہ رہ کر کیا کر لیتے؟ شہادت کی موت سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ ہر انسان کی آخری منزل تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بستر پر مرو یا میدان جنگ میں، شہادت کا درجہ حاصل کر کے جاؤ۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان کی بنیاد پر آپ کے ارد گرد جمع ہونے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ رویہ جاری رکھیں، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اشارہ درہ پر متعین حکم عدولی کرنے والوں کی طرف ہے، تو ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں، اور مشاورت کے وقت ان کے اطمینان قلب کی خاطر ان کو شامل کر لیا کریں۔ اہل ایمان کو ایک خطاب ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ ہی پر توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جنگ احد کے بعد منافقین کے اس بیان کی تردید کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا تھا کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا، اپنے ہر معاملے کا انہیں مختار بنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی غرض و غایت اور حکمران بننے کے لیے ہماری جان و مال کے نقصان کی ٹھان لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ ان کے اس الزام کے برعکس اللہ کا ارشاد ہے کہ کوئی نبی بھی کبھی خیانت یعنی جو حکم دیا جائے اس کے برعکس کوئی حکم لاگو کر دے یا مال غنیمت کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا۔ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہی اٹھاتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ خلاف ورزی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جہاں جہنم میں انکار کرنے والوں کی بھی درجہ بندیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنے والوں یا دل میں ایسا کوئی خیال رکھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل ایمان میں موجودگی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ان کو قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں دعوت حق کے ذریعے، اور انہیں کتاب کا علم، قانون شریعت اور حکمت، قرآن میں موجود دانائی اور معرفت کی باتیں سکھاتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دولی جو درہ پر متعین افراد سے ہو گئی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں دشمن پر غلبہ عطا کر دیا تھا، مگر تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے تمہیں جانی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ طے شدہ جنگی حکمت عملی میں معمولی سا انحراف بھی کسی بڑے سانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی نظم و ضبط کو آئندہ برقرار رکھنے اور منافق و مومن کو علیحدہ کرنے کے لیے غزوہ احد میں تمہیں آزمائش میں ڈالا، جیسے عبداللہ بن ابی نفاق کی وجہ سے اپنے 300 افراد کو لے کر واپس چلا گیا اور جو ایمان کا دعویٰ کرتا تھا آئندہ کے لیے ناقابل اعتبار ہو گیا۔ اس عبداللہ بن ابی نے نہ تو کبھی میدان جنگ میں جنگ کی اور نہ ہی وہ مدینہ شہر کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہوا۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی وہ لوگ ہیں جو نہ صرف خود بھی جنگ سے کنارہ کش رہے بلکہ میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں ان کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ اگر وہ ان منافقین کے ساتھ ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر وہ سچے ہیں تو اپنے آپ کو ہی موت سے بچا کر دکھائیں۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے لوگ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ اپنے حال میں اللہ کے فضل سے خوش و خرم ہے۔ وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو ابھی ان سے شہادت کا رتبہ حاصل کر کے نہیں ملے، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور اس بات پر بھی کہ اللہ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب غزوہ احد میں شرکت کرنے والے ان نیک اور پرہیزگاروں کا ذکر ہے جو میدان جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر عزم و ہمت اور ایمان کا اظہار کرتے ہوئے تازہ مہم کے لیے فوراً تیار ہو گئے، جس سے ان کے اللہ پر ایمان اور بھروسے میں مزید اضافہ ہوا۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان میدان احد سے فرار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب رضی اللہ عنہم کو جمع ہونے کا کہا، جن میں زخمی اصحاب بھی شامل تھے، کہ ابو سفیان اور اس کے لشکر کا تعاقب کیا جائے۔ جب اسے ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ سیدھا مکہ کی طرف رفو چکر ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ پر دوبارہ حملہ آور ہونے کا سوچ رہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھگانے کے لیے اصحاب کا دستہ بھیجا ہو۔ اللہ اہل ایمان سے فرماتا ہے کہ شیطان سے ڈرنے کی بجائے اللہ ہی کا خوف رکھو۔ حزب و شیطان یہود مدینہ اور مشرکین مکہ آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے، سے اسے کسی قسم کے غم کی فکر نہ کریں، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان حزب و شیطان کو تو اس لیے مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے کفر میں اور بڑھ جائیں تاکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو برے سے برے عذاب کا حقدار ٹھہرا لیں۔ اور اے اہل ایمان، یہ نہ سمجھو کہ ان کفار کو دی ہوئی ڈیل ان کے لیے اچھی ہے۔ وہ دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں آزمائشوں میں ہی رکھے گا، بلکہ حق و باطل سے جدا کرنا مقصود ہے کہ جو منافق تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں کھل کر سامنے آ جائیں۔ اس طرح کی غیب کی باتیں تم سب اہل ایمان کو نہیں بتائی جا سکتی، البتہ ایسی باتوں کے لیے اللہ رسولوں کو منتخب کرتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے حالات اور واقعات میں موجود مصلحتیں بتا دی گئی تھیں۔ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان رکھو، آزمائشوں اور تکلیفوں کو اللہ کی مرضی سمجھو۔ اگر اس پر ثابت قدم رہو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ جنگ احد کے حالات و واقعات کا اختتام کرنے کے بعد اگلا حصہ مدینہ شریف میں جنگ کی تیاری کے سلسلے میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے جنگ کی تیاری کے لیے مال جمع کروانے کا کہا تھا کہ جنگی سامان اور سواریاں خریدی جا سکیں، لیکن صاحب ثروت اور مالدار جن افراد نے مال نہ دیا اور بوہل کیا، ان کی طرف روح سکن ہے کہ انہوں نے بوہل کر کے جو مال بچا لیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کا کوئی اچھا فعل ہے۔ مفاد عامہ کے خلاف ان کا یہ عمل انتہائی قابل گرفت ہے اور قیامت کے دن اسی مال کے توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس دن آسمان اور زمین کی تمام اشیاء کا مالک اللہ ہی ہوگا۔ اب یہاں غزوہ احد کے حالات و واقعات کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے۔ صدق اللہ۔